مسلیوں و مسلمہ اما بعد۔ حضرات، 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین پر دوران تقریر میں نے ایک شیعہ اسکالر حسن اللہ یاری جو کہ یو ایس میں ہوتا ہے اس کو چیلنج مناظرہ دیا۔ میرا یہ خیال تھا کہ شاید وہ یو کے میں ہے، بعد میں معلوم ہوا یو ایس میں ہے۔ خیر، میں نے وہاں 3 طرح کی باتیں کی۔ نمبر ایک یہ کہ میرے خرچ پر تم اپنی ٹیم کے ساتھ ہندوستان آؤ، تمہارا سارا بار میں اٹھانے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم جہاں ہوتے ہو وہاں مجھے بلاؤ، وہاں بھی میں اپنے ہی خرچ سے آنے کو تیار ہوں۔ تیسرا یہ کہ لائیو میں آ کر یوٹیوب پر ہمارے چینل پر لائیو میں آ کر تم اور میں حضرات شیخین کے ایمان پر بات کریں گے۔ چونکہ بہت سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے اس شخص کی چھوٹی چھوٹی کلپس گردش کرتی رہتی ہے اور رافضی حضرات اسے بہت بڑا فاتح عالم اور ناقابل تسخیر قلعہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کی تسخیر کر ہی نہیں سکتا ہے، اسے مسخر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اور یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو اپنی لنک بھیج کر بلاتا ہے، اور جہاں تک اچانک نئے نئے سوال قائم کرے گا، آواز کو اپنی اونچا رکھے گا، سامنے والے کی آواز کو نیچا رکھے گا، کچھ کتابیں تاریخی حوالے دکھائے گا، اور بڑی مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے یا وہ چلے جاتے، پھر یہ ہلہ ہوتا ہے کہ دیکھو فلانا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو میں نے کہا اس طرح کی ٹچھی حرکتیں میرے ساتھ نہیں چلے گی۔ اگر تم سنجیدہ ہو اور حضرات شیخین پر تم بھوکتے ہو، چونکہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے اسلام کا یہ شخص انکار کرتا ہے اور خاص طور سے حضرت ابو بکر و عمر کو نشانہ بناتا ہے، تو میں نے کہا میں مناظرے کو تیار ہوں۔ میری کلپ گردش کرتی ہوئی اس تک پہنچی۔ پھر بامبے کا ایک شخص ہے تو کھپولی کا لیکن بمبئی میں پڑا رہتا ہے، وہ عبدالرشید، جو اپنے آپ کو بابا جان کہتا ہے۔ ہرگز کوئی سنی اسے بابا جان نہ کہے، ہاں کہنا ہے تو بابا جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ خیر، یہ پہلے ایک پنچر بناتا تھا، اس کی فوٹو اس کے فیس بک وغیرہ پہ بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے۔ بعد میں یہ مفت خوری کی عادت تھی تو بابا بن گیا، اور بابا بننے کے لیے لگتا کیا ہے، چولا پہننا ہے، بال بڑے رکھنے ہیں، بہت ساری انگوٹھیاں، بہت ساری تسبیح کی مالائیں ڈالنی ہے اور علول جلول بکواس کرنی ہے، اور پھر یہ کہ شیعت کی بولی اگر بولنے لگ جائے تو سکسیس ہے۔ تو یہ بیچ میں سالس بن کے کودا، اب پتہ نہیں اس کو سالس بنایا کس نے، میں تو اسے سالس، حاکم، فیصل کچھ بھی نہیں مانتا۔ میرے نزدیک تو شخص مسلمان ہی نہیں ہے، یہ خود رافضیوں کی کیٹیگری کا آدمی ہے۔ میرا خطاب حسن اللہ یاری سے تھا، نہ کہ اس سنترا بابا سے تھا۔ خیر، اس کی اور اس کی جو بات ہوئی وہ مجھ تک پہنچی، میں نے آپ حضرات کو دیا بھی، تو جس میں حسن اللہ یاری یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ گالی دیں گے تو میں بات نہیں کروں گا، اگر وہ سنجیدہ بات کریں گے تو میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو میں بتا دوں کہ میرے بہت سارے جو ٹیلی فونک مناظرے ہیں یا روبرو کے بھی ہیں، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ دوران مناظرہ کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، بات ایسی ہوتی ہے کہ جب کوئی مجھے واٹس ایپ پر میرے بزرگوں پر لان تان کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس طرح کی زبان بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا تو صحیح بخاری میں واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر سے ایک شخص نے جب توہین کی تو آپ نے فرمایا وَمْسُسْ بَزَرِ اللَّاتِ، جا کر اپنی دیوی کی شرمگاہ چوس۔ تو اللہ و رسول کے دشمنوں سے سخت بات کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی کیجیے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل رہیے۔ خیر، جب مناظرہ ہوگا، اگر اس نے میرا چیلنج قبول کیا ہے تو وہ شرائط مناظرہ لکھ کر دے، میں شرائط مناظرہ لکھ کر دوں گا۔ ٹاپک حضرات شیخین کا ایمان ہے۔ ہمارے یہاں جو مستدل ہے، حجت ہے، قرآن کریم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت، میں اس سے اور شیعوں کی کتابوں سے حضرت ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کروں گا، یہ میرے ذمہ۔ اور تم انہی جگہوں سے، جو قرآن کریم سے جو تمہارے ہمارے نزدیک حجت ہے، ان کے اسلام کا انکار کرو اور صحیح تاریخ پیش کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو تمہارے یہاں حجت ہے وہ صحیح تاریخیں پیش کرو، اس پر علمی بحث ہوگی، چاہے گھنٹوں لگ جائے، ہفتے لگ جائے، مہینوں لگ جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ۔ لیکن شرط یہی ہے
کہ لنک ہماری دی ہوئی ہوں گی اور حسن اللہ یاری کو آنا پڑے گا۔ اس کے بہت سارے چیلے چاپڑ مجھے لنک دیتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ویب سائٹ کی، زوم یہ وہ، یہاں آئیے بات کیجئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو سالس بن کر آیا ہے نا یوٹیوب پر، آپ اس کا زندہ تماشا دیکھیے کیا ہے۔ دھاراوی ممبئی کے اندر ایک بحث منعقد ہوئی رافضیوں، نام نہاد مولائیوں اور اہل سنت و جماعت کے بیچ۔ تو وہاں ایک ہماری جماعت کے مولانا طے تھے، مجھے بھی بچوں نے بلا لیا تو میں ایسے ہی چلا گیا۔ تو دیکھا کہ لوگ باقاعدہ اہتمام سے بیٹھے ہوئے، یہ بابا کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ ہم نے جاتے ہی کہا کہ ہم لوگ ویڈیوگرافی نہیں کرواتے، وہاں آپ اس کی آواز سنیں گے، اس نے خود اپنے چینل پر ڈالا ہے کہ نہیں آپ کی تو ویڈیو ہم نہیں ڈالیں گے، چہرے کو بلر کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جاتے ہی ہمارے ساتھ والے مولانا نے جو بھی ہے معافی تلافی وغیرہ ان سے کر لی۔ اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر ان کو مناظرے کے لیے للکارا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا۔ ہم لوگ وہاں سے آئے تو چونکہ وہ کوئی خاص کارروائی تو تھی نہیں، مناظرہ تو تھا نہیں، ایک ایسے ہی آپسی بات ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے اس پوری کارروائی کو ہمارے مسجد میں آنے سے جانے تک، بعد میں جو انہوں نے وہاں تماشے کیے وہ سارا کچھ ڈالا، میرا والا حصہ کاٹ دیا۔ اب آپ سوچئے یہ بابا جو فریق ثالث بن کر آ رہا کتنا بڑا مکار ہے۔ اس کے بعد یوٹیوب پر یہ مجھ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں اور بے بنیاد باتیں اور پتہ نہیں کیا 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 بولتا رہا۔ چونکہ اب یہ بے وقت آدمی ہے، بے حیثیت آدمی ہے، اگر میں اس سے پرچی پر اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کا پتہ ایڈریس لکھوا لوں اردو میں تو میں اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ شخص لکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ذرا آپ سوچئے اس شخص سے کیا بات کی جائے۔ قرآن کریم کی روشنی میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اس طرح کے لوگ دکھ جائیں تو دور ہی سے السلام علیکم یعنی نکل جا، یعنی یہ لوگ منہ لگانے کے لائق نہیں ہے۔ تو بابا سے تو میرا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بابا پنجابی ڈھابا اپنا بجتا رہے جہاں بجنا ہو۔ حسن اللہ یاری اگر چیلنج مناظرہ کو سنجیدگی سے قبول کرتا ہے تو پھر وہ آ کر ایک اپنے چینل پر ویڈیو کی شکل میں کہے کہ ہندوستان سے، اہل سنت و جماعت کے مکتبہ فکر سے، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کلیم حنفی رضوی نے جو مجھے چیلنج دیا ہے حضرات شیخین کے ایمان و اسلام کے حوالے سے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ پھر میری ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے وہ لنک ڈالنا۔ آپ ایک ڈیٹ بتائیے، اس ڈیٹ پر آپ تشریف لائیں۔ اگر میں نے وہاں پر دوران مناظرہ، گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو آپ حضرات کا وطیرہ ہے، آپ کی کتابیں بھری پڑی ہے، میں انشاءاللہ دوران مناظرہ دکھاؤں گا کہ کس طرح حضرات صحابہ پر ماں بہن کی گندی گندی گالیاں امہات المومنین کو دی گئی ہیں۔ ابھی وہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن میں اپنی زبان کو شستہ شائستہ سنجیدگی کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر میں نے وہاں کوئی سخت کلامی بھی کی تو چونکہ لائیو چل رہا ہوں گا، میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ میری ہار کا اعلان کر دیں۔ انشاءاللہ الرحمن میری زبان کی طہارت و پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ و رسول نے چاہا تو، اور پوری بحث عوام کے سامنے ہوگی اور ایک نفع بخش چیز تیار ہو کر بین العوام آ جائیں گی اور لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ دن رات حضرات صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں کی علمی حقیقت اور دیانت کیا ہے، اور کس طرح کانٹ چھانٹ کر ایرانی تاریخ کو پیش کر کر حضرات صحابہ کی ایمان و اسلام کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی اولیت و افضلیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ آخری بات ہے میری کہ حسن اللہ یاری اپنے آفیشیل چینل سے میرا نام لے کر میرا چیلنج قبول کرے اور مجھ سے لنک کا مطالبہ کرے۔ ان کے جو بھی ذرائع ہوں گے میں ان تک وہ لنک پہنچا دوں گا۔ ایک ڈیٹ فکس کرے کہ فلاں ڈیٹ پر ہم بات کریں گے، انشاءاللہ اس وقت مجھے جو بھی کام ہوگا اسے میں بالائے طاق رکھتے ہوئے اس اہم فریضے کو ادا کروں گا۔ میں ویڈیوگرافی نہیں کرواتا ہوں، تصویر کشی نہیں کرواتا ہوں، لیکن جب موقع ایسا آتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے یہاں رخصت دی ہے صرف افادہ امت کے لیے، خلق خدا گمراہیت کی دلدل سے نکل کے جادہ حق پر مستقیم ہو جائیں، اس کے لیے میں ویڈیوگرافی کراؤں گا، لائیو مناظرہ کروں گا۔ یہ میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نمبر ہے +91 9820 672 اب رہا بابا کا سالس ہونا، تو اس طرح کے سالس پھالس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ دھاراوی کے مناظرے میں دیکھیں گے وہ لنک، وہ جو ویڈیو میرا تھا اس مناظرے کے اندر جو میرا رول تھا، میں انشاءاللہ اس کو 1-2 دن میں اپنے چینل سے عام کروں گا کہ میں نے اس بابا کو جو اوپر
فرعون وقت بنا ہوا کبر و نخوت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کرسی سے کس طرح نیچے اتارا کہ دینی کتب نیچے رکھی ہے، احادیث وغیرہ، اور تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو، نیچے اترو، اسے کرسی سے اتروانے والا میں تھا۔ تو جو شخص نرا جاہل ہو خانہ خدا میں، جسے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، اسے ثالث مانتا کون ہے؟ یہاں ثالث عوام ہوگی، عوام خود فیصلہ کریں گی کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ جس طرح یہ گفتگو میں نے ریکارڈ کر کے اپنے آفیشل یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں، حسن اللہ یاری صاحب اس کا جواب دیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے کی کارروائی ہم لنک شیئر کریں گے، ڈیٹ فکس ہوگی، اور قرآن کریم سے، احادیث سے جو ہمارے یہاں حجت ہے اور صحیح تاریخ سے آپ ان کے ایمان و اسلام کا انکار کریں، اور میں ان کے ایمان و اسلام کو قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، صحیح تاریخ سے اور شیعہ کتب سے ثابت کروں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا اتباع نصیب فرمائے، حضرات سلف صالحین بالخصوص صحابہ کرام، اہل بیت پاک، ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔